میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے جو قرآن موجود ہے اس پر الفاظ موجود نہیں ہے۔ ایسا شخص ہے جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اس کے سامنے اس طرح کا قرآن مجید آ بھی جائے تو پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن ناظرین اکرام، مسلمانوں کو مدینہ اور مسجد نبوی سے ایک خاص اور دلی تعلق ہے، جس کی وجہ سے مسلمان یہاں کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کو نوٹس کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو سامنے آئی جس کو دیکھ کر ایک شخص بہت حیران ہو گیا اور تھوڑا سا وہ ڈر بھی گیا۔ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ کہیں قیامت کے متعلق نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرما رکھا ہے تو یہ ویڈیو جو میں دیکھ رہا ہوں کہیں اس کا تعلق اس حدیث سے تو نہیں اور کہیں قیامت قریب تو نہیں۔ یہ ویڈیو میرے سامنے لائی گئی اور میں نے اس کو دیکھا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا بزرگ آدمی ہے جو مسجد نبوی کے مبارک ستون کے ساتھ انتہائی سکون سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور اس کے منہ سے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، بڑے ہی پرسکون انداز میں اور بڑی ہی خوبصورت طریقے سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن جو ہی میری نظر اس کے سامنے موجود کتاب پر پڑی تو پہلی نظر میں تو میں بھی دنگ رہ گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے جو قرآن موجود ہے اس پر الفاظ موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور میرے ذہن میں بھی یہ بات وہ حدیث مبارکہ آ گئی کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ موجود نہیں رہے گا، سینوں میں بھی موجود نہیں رہے گا، لوگ بھول جائیں گے اور یہ جو قرآن مجید کے نسخے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں شاید دنیا کی مختلف مساجد میں اور مختلف گھروں میں مدارس میں موجود ہیں، یہ خالی رہ جائیں گے، ان پر الفاظ قرآن مجید کے موجود نہیں رہیں گے۔ یہ دارمی شریف کی حدیث ہے اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے اور یہ یعنی سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک حدیث ہے۔ تو لیکن جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت سے محروم کر رکھا ہے، لیکن بصیرت اس کی دیکھ کر پھر دل دنگ رہ گیا۔ پھر خیال یہ آیا دل میں کہ قیامت آنے کے امکان اگرچہ نہیں ہیں لیکن ہم غور کریں تو ہمارے لیے تو بہرحال یہ قیامت سے کم منظر نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، لیکن اس نے اس بینائی کو قرآن مجید سے محبت میں آڑ نہیں بننے دیا، بلکہ یہ ایک بریل سسٹم جو ایک فرنچ طریقہ ہے کہ نابیناؤں کے لیے اس وقت ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا گیا جس میں سوئی کے ساتھ کاغذ پر اس طرح ڈاٹ لگائے جاتے ہیں، ایسے سوراخ کیے جاتے ہیں کہ پھر یہ لوگ اس پر ہاتھ رکھ کر الفاظ کو شناخت کرتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے یہ کیا کہ قرآن مجید سے محبت کی خاطر اس نے وہ پورا نسخہ بریل والا حاصل کیا، اس سے پڑھنا سیکھا اور آج یہ شخص مسجد نبوی میں بیٹھا، باوجود اس کے کہ دیکھ نہیں سکتا، باوجود اس کے کہ اس کے سامنے اس طرح کا قرآن مجید آ بھی جائے تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن قرآن سے محبت کی خاطر خاص نسخہ سامنے رکھے مسجد نبوی میں ٹیک لگائے یہ آج قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ قیامت گویا کہ ہمارے لیے ہے، وہ اس لیے کہ ہم اگر آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی، وقت کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید سے اس طرح کی محبت کا اظہار نہیں کرتے، قرآن مجید کو اتنا وقت نہیں دیتے، اتنی قرآن کے لیے مشقت نہیں اٹھاتے، تو پھر ظاہر ہے ہمارے لیے یہ قیامت کی خبر ہے۔ اور یہ شخص یہ بہرحال ایک مثال ہے ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کہ قرآن مجید سے محبت اس طرح کی جائے کہ اس میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس ویڈیو کو ہمیں ان تمام مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے جو عرصوں سے قرآن مجید کو بھولے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے ان کے دل پر اثر ہو اور وہ بھی قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔